دوستو، کیا واقعہ اسے آپ کی خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ کیا آپ نے بھی چپ ہو کر اس کے دل کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے بے حس ہو چکا ہو؟ آپ کی خاموشی جو کبھی ایک پیغام تھی اب آپ کے لیے ایک اذیت بن چکی ہے۔ کبھی انسان اس حد تک ٹوٹ جاتا ہے کہ بولنے کے لیے الفاظ نہیں رہتے اور چپ اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کی آوازیں بھی اس شخص تک نہیں پہنچ پاتی جس کے لیے وہ چپ ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ اس امید پر خاموش ہو جائیں کہ شاید آپ کی کمی محسوس کی جائے گی مگر سامنے والے کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو محبت، تعلق اور کسی قریبی رشتے میں مسلسل نظر اندازی، بے رخی اور ٹوٹ پھوٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی سے دل لگا بیٹھتے ہیں، اس کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے لگتے ہیں تو اس شخص کی خاموشی، اس کی بے رخی، اس کا بدلتا ہوا رویہ آپ کے اندر سے سب کچھ توڑ دیتا ہے۔ پھر ایک دن دل خود کہتا ہے بس اب کچھ نہ کہنا، خاموش ہو جاؤ، شاید اسے آپ کی کمی محسوس ہو۔ لیکن جب آپ کی خاموشی بھی اس کے دل میں کوئی لہر پیدا نہ کرے تو لگتا ہے جیسے آپ کی ذات، آپ کی موجودگی بے معنی ہو گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا میں واقعہ غیر اہم ہوں؟ کیا میری خاموشی بھی کچھ نہیں؟ دوستو، اگر آپ بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک آئینہ بنے گی۔ ہم سب سے پہلے 5 وجوہات سمجھیں گے جن کی وجہ سے آپ کی خاموشی اثر نہیں کرتی، اور پھر 3 ایسے قدم بھی بتائیں گے جو آپ کو جذباتی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ خاموشی اثر کیوں نہیں کر رہی۔ نمبر 1، آپ پہلے ہی بہت زیادہ دستیاب رہے ہیں۔ محبت میں سب کچھ دے دینا، اپنی ذات بھلا دینا اور ہر لمحے کسی کے لیے حاضر رہنا بظاہر یہ بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہی چیز بعض اوقات آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ ہر وقت ہر حال میں دستیاب ہوتے ہیں تو آپ کی موجودگی ایک سہولت بن جاتی ہے، ایک عادت جو محسوس تو ہوتی ہے لیکن اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ آپ نے خود کو ہر درد میں شریک کیا، اس کی ہر بات پر دھیان دیا، خود کو پیچھے رکھ کر اسے آگے بڑھایا، لیکن کیا کبھی سوچا کہ یہ سب کرتے ہوئے آپ نے اپنی قدر خود کتنی کم کر دی ہے؟ لوگ ان چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں جو نایاب ہوں، جو ہر وقت نہ ملیں، جن کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے۔ جب آپ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں اور سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو کبھی قیمتی سمجھا ہی نہیں۔ آپ کی خاموشی اس پر تب اثر کرتی ہے جب آپ کی موجودگی اس کے لیے خاص ہوتی ہے، جب آپ کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے خود کو ایک سائے کی طرح اس کی زندگی میں شامل کر دیا تو وہ آپ کی غیر موجودگی کو بھی اس سائے کی طرح نظر انداز کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دستیابی بری نہیں، لیکن ہر وقت خود کو پیش کر دینا، خود کو سستا کرنا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کی قدر کو گھٹاتی ہے۔ خاموشی سے اگر اثر لینا چاہتے ہو تو پہلے اپنی موجودگی میں وقار پیدا کریں، اپنی ذات کو مقام دیں، تب بھی جا کر خاموشی سوال بنے گی، جواب نہیں۔ نمبر 2، آپ کی خاموشی بھی ایک حکمت کے بغیر ہے۔ خاموشی ایک طاقت ہے، لیکن یہ صرف اس وقت جب اس کے پیچھے شعور ہو، مقصد ہو، حکمت ہو۔ زیادہ تر لوگ جب مایوس ہوتے ہیں یا دل ٹوٹتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموشی ان کے لیے بس ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک درد کا اظہار، ایک تھکن بھری ہار۔ لیکن خاموشی اگر رد عمل بن جائے تو وہ کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ جب آپ کسی سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں مگر اندر ہی اندر اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، اس کے اسٹیٹس چیک کرتے ہیں، اس کی زندگی کا حصہ رہنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں، تو یہ خاموشی نہیں، یہ صرف چپ کا لبادہ ہے۔ سچی خاموشی تب ہوتی ہے جب آپ خود پر توجہ دیتے ہیں، خود کو سنوارنے لگتے ہیں، اپنی اہمیت کا دوبارہ تعین کرتے ہیں۔ خاموشی صرف بات نہ کرنے کا نام نہیں، یہ ایک رویہ ہے۔ نظریں چرانا، خود کو دستیاب نہ رکھنا، اپنی دنیا میں مصروف ہونا اور خود کو ایک بہتر مقام پر لے جانا، یہی وہ خاموشی ہے جو سامنے والے کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اس لیے خاموش ہیں کہ وہ واپس آ جائے تو یقین کریں وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی خاموشی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو یاد رکھیں، خاموشی کو حکمت کے ساتھ اپنائیں، نہ کہ جذباتی رد عمل کے طور پر، کیونکہ بے مقصد خاموشی صرف اندرونی خلا کو بڑھاتی ہے، اثر نہیں۔ نمبر 3، آپ کا رویہ خاموشی کے بعد بھی وہی رہتا ہے۔ بہت سے لوگ زبان سے تو خاموش ہو جاتے ہیں لیکن دل اور دماغ سے اب بھی اسی شخص سے جڑے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کی سرگرمیاں دیکھنا،
اس کے بارے میں دوستوں سے پوچھنا، ان کے بارے میں دوستوں سے باتیں کرنا، اس کے دھیان کی کوشش کرنا، یہ سب وہ غیر مرئی اشارے ہوتے ہیں جو آپ کی خاموشی کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ خاموشی صرف آواز بند کرنے سے نہیں آتی بلکہ رویے کی تبدیلی سے آتی ہے۔ جب آپ خاموش ہونے کے بعد بھی اندر سے وہی پرانا منتظر، ترسا ہوا اور امیدوں سے جکڑا ہوا انسان بنے رہتے ہیں تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ آپ بس وقتی طور پر خاموش ہوئے ہیں، واپس آ جائیں گے، اور یہی سوچ اس کے اندر ایک اعتماد پیدا کرتی ہے کہ آپ کی خاموشی اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ سچی خاموشی کا مطلب مکمل لا تعلقی ہے۔ اگر آپ نے واقعی اثر ڈالنا ہے، اگر آپ نے واقعہ خاموشی کے ذریعے اثر ڈالنا ہے تو آپ کو اپنے رویے کو بھی بدلنا ہوگا، اپنی ترجیحات تبدیل کریں، اپنی زندگی کو اپنی ذات کے گرد گھمانا سیکھیں اور اس شخص کے بغیر جینا شروع کریں، کیونکہ جب آپ واقعہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں تب سامنے والے کو آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، تب وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعہ بدل گیا ہے، کیا وہ واقعہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، رویہ آپ کی خاموشی کو طاقت دیتا ہے۔ اگر رویہ پرانا ہے تو خاموشی بھی بے اثر ہے، اور اگر آپ کا رویہ بدل گیا ہے تو وہی خاموشی ایک زوردار پیغام بن جاتی ہے: میں اب وہ نہیں رہا جو کبھی تمہارے لفظوں، نظروں اور رویوں کا محتاج تھا۔ نمبر 4، وہ شخص جذباتی طور پر ہی بے حصہ ہے۔ کچھ لوگ چاہے آپ چیخیں یا خاموشی اختیار کریں، کسی بھی چیز سے فرق نہیں لیتے، کیونکہ وہ اندر سے اتنے جذباتی طور پر بند ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی اور کی تکلیف، جذبہ یا خاموشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسے لوگ اکثر خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ دنیا ان کے گرد گھومتی ہے اور دوسرے لوگ صرف ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ جب آپ جیسے حساس اور محبت کرنے والے انسان ان سے جڑتے ہیں تو وہ آپ کی محبت کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور آپ کی خاموشی کو ڈرامہ۔ آپ جتنا بھی خود کو توڑیں وہ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں نہ احساس ہوتا ہے، نہ پچھتاوا، اور نہ ہی وہ احساس سے جرم جو کسی کو خود پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ صرف اس وقت چونکتے ہیں جب انہیں نقصان ہو، جب وہ آپ کی مکمل غیر موجودگی اور کامیاب زندگی دیکھتے ہیں، تب جا کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھو چکے ہیں۔ لیکن تب تک آپ کو ان کے احساس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک جذباتی انسان ہیں اور وہ ایک بے حس شخص، تو یہ خاموشی آپ کو اندر ہی اندر توڑتی جائے گی، جبکہ اس کے لیے یہ سب معمول کی بات ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کی خاموشی اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ کسی کی آواز، کسی کی آنکھ، کسی کے جذبے کو نہیں سنتے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ نمبر 5، آپ خود بھی اپنی قدر نہیں کر رہے۔ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کی خاموشی اثر کیوں نہیں کرتی؟ شاید اس لیے کہ آپ خود بھی اپنی قیمت نہیں جانتے۔ آپ خود کو اس شخص کے جذبات، رویے اور رویوں کا محتاج سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی کے رویے سے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر اسی کو متاثر کرنے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ خاموشی اثر کم اور بے بسی زیادہ لگتی ہے۔ محبت میں خود کو مکمل کھو دینا رومانوی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خود کو مٹا دینے جیسا ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو کسی اور کے دھیان، محبت یا توجہ کے بغیر نامکمل محسوس کرتے ہیں تو آپ خود ہی اپنی قدر کم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی نظر میں آپ کی اہمیت کم ہو تو دنیا بھی آپ کو ویسے ہی دیکھتی ہے۔ خاموشی صرف تب اثر کرتی ہے جب وہ خود اعتمادی سے بھری ہو، جب وہ اس بات کا اعلان ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنی ذات کو تمہاری بے اتنائی کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ جب آپ خاموش ہو کر بھی اپنی بہتر زندگی گزارتے ہیں، اپنے جذبات کو ہیل کرتے ہیں اور اپنے دائرے کو محفوظ بناتے ہیں، تب آپ کی خاموشی ایک طاقت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ خاموش ہو کر بھی اسی شخص کی واپسی کے خواب دیکھتے ہیں تو یہ خاموشی نہیں، ایک فریاد ہے، اور فریادیں اثر نہیں کرتی، انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خود سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ خود کو اہم سمجھیں گے تب بھی دنیا آپ کو اہم سمجھے گی، اور تب جا کر آپ کی خاموشی بھی گونج بن کر واپس پلٹے گی۔ دوستو، جب خاموشی اثر نہ کرے اور دل بار بار ٹوٹے تو صرف تکلیف میں رہنا حل نہیں ہے۔ اب وقت ہے ان زخموں سے نکلنے کا، خود کو سنوارنے کا۔ آئیے اب جانتے ہیں وہ 3 قدم جو آپ کو اس بے قدری کے دائرے سے نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود کو واپس پانے کا عمل شروع کریں۔
جب آپ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے چکر میں خود کو کھو بیٹھیں تو پہلا قدم یہی ہے کہ خود کو واپس لایا جائے۔ محبت میں ٹوٹنا فطری ہے، لیکن اس درد میں اپنے آپ کو ختم کر دینا اور ہمیشہ رہنا ٹھیک نہیں۔ آپ کو خود سے پوچھنا ہے، کیا میری زندگی کی خوشی صرف اس ایک انسان سے جڑی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ نے اپنی طاقت اسے سونپ دی ہے۔ اب وقت ہے وہ طاقت واپس لینے کا۔ اپنے روزمرہ معاملات میں تبدیلی لائیں، وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیں، چاہے وہ مطالعہ ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو یا ورزش۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر یہ کہنا شروع کریں، میں کافی ہوں، میں قابل محبت ہوں۔ ایسے لوگ جو آپ کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں وہ اکثر تب بدلتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیا ہے بغیر ان کے۔ یاد رکھیں، آپ کی خاموشی تب ہی اثر کرے گی جب اس کے پیچھے ایک مثبت تبدیلی ہو، ورنہ وہ بس ایک روٹین کا حصہ لگے گی۔ تو پہلا قدم ہے خود پر توجہ، خود سے محبت اور خود کو سنوارنے کا عمل۔ جب آپ خود کو واپس پاتے ہیں تبھی کوئی اور بھی آپ کی اہمیت محسوس کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اپنی حدود واضح کریں، عزت مانگنے کے بجائے بنائیں۔ رشتوں میں عزت مانگنے کی چیز نہیں، یہ خود پیدا کی جاتی ہے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اپنی حدود یعنی باؤنڈریز واضح طور پر کھینچ دیں۔ جب کوئی بار بار آپ کو نظر انداز کرے، آپ کی توہین کرے، آپ کو ویلیو نہ دے، آپ کی بات کو اہم نہ سمجھے، تو خاموشی سے زیادہ مؤثر چیز یہ ہے کہ آپ اس شخص کو یہ دکھائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت نہیں۔ لوگ تب تک آپ کو کم سمجھتے ہیں جب تک آپ خود کو کم سمجھتے ہیں۔ اس لیے دوسرا قدم ہے اپنی عزت کے معیار طے کرنا۔ یہ مت کہیں کہ بس وہ مان جائے، مجھے محسوس کرے۔ یہ کہیں کہ اگر وہ مجھے وہ عزت نہیں دیتا جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں تو میں اس رشتے میں کیوں رہوں۔ اپنی زندگی میں ایک سسٹم بنائیں کہ کس قسم کے رویے کو آپ قبول کریں گے اور کس کو نہیں، اور اگر کوئی ان حدود کو توڑنے کی کوشش کرے تو خاموشی کے بجائے فاصلے سے جواب دیں۔ خاموشی طاقتور تب بنتی ہے جب اس کے ساتھ سیلف ریسپیکٹ ہو، ورنہ وہ صرف کمزوری لگتی ہے۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنی اہمیت کو ترجیح دی اس دن دوسروں کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لیں اور خود کو پہلی ترجیح بنائیں۔ جب محبت میں ناکامی اور نظر اندازی کا سامنا ہو تو انسان خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں حقیقی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ دوسروں کے رویے میں۔ تیسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی خوشیوں، اپنی ترجیحات اور اپنے خوابوں کو پہچاننا اور ان پر توجہ دینا۔ خاموشی کو صرف انتظار یا سزا دینے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسے اپنی ذاتی ترقی کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے آپ کو وقت دیں، خود سے محبت کو بڑھائیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ جب آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں گے تو خود بخود آپ کی عزت بڑھے گی، لوگ آپ کی قدر کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ نے خود کو پہلے مقام پر رکھا ہے۔ خود کی پرواہ کرنا کوئی خود غرضی نہیں بلکہ خود سے محبت ہے جو ہر تعلق کی بنیاد ہے۔ اپنی خودی کو مضبوط کریں تاکہ آپ کبھی بھی کسی کی توہین یا نظر اندازی کا شکار نہ بنیں۔ یہی وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہیرو بنیں، اپنی خوشیوں کو بنانے والے، خود کو اہم سمجھے، اپنی قدر جانیں اور وہ تمام تعلقات چھوڑ دیں جو آپ کی عزت کو کم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہیں وہ آپ کے لیے موضوع نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کیوں آپ کی خاموشی اکثر اثر نہیں کرتی، اور اس تکلیف دہ دائرے سے نکلنے کے لیے آپ کون سے 3 قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی خودی اور اپنی قدر پہچاننا زندگی میں خوش رہنے کی پہلی شرط ہے۔ اگر آپ نے خود کو پہچان لیا تو آپ کی خاموشی ایک طاقت بن سکتی ہے، ورنہ وہ بس ایک خالی پن رہ جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے آج کا سبق پسند کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسے اہم موضوعات پر معلومات ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خاموشی کو رشتوں میں اپنی ویلیو برقرار رکھنے یا واپس لانے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہوگی جو اپنی محبت اور رشتوں میں عزت اور وقار چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ علم حاصل کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔